بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اے ایس ناولز ان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول آب حیات کی قسط نمبر 28۔ ورلڈ بینک اور امریکی حکومت نے اگر واشنگٹن میں سالار سکندر کے ساتھ مذاکرات میں اسے فری ہینڈ کی ضمانت دی تھی تو انہوں نے یہ وعدہ پورا کیا تھا۔ انہوں نے سالار سکندر کو افریقہ کے سیاہ و سفید کا مالک بنا کر وہاں بھیجا تھا۔ وہ ورلڈ بینک کے مختلف خطوں کے لیے مخصوص وائس پریزیڈنٹس میں سے پہلا اور واحد وائس پریزیڈنٹ تھا جس کے پاس کام کرنے کی اتنی آزادی اور اختیارات تھے، اور جس سے ورلڈ بینک کا بورڈ آف گورنرز ہی نہیں، امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی وقتی طور پر دب رہا تھا۔ سالار سکندر ان کا وہ پیادہ تھا جو بیٹھے بٹھائے پیادے سے بادشاہ بن گیا تھا، اور اس چپس بورڈ پر موجود تمام اہم مہروں کو یکدم اس کو بادشاہ کی حیثیت دینی پڑ رہی تھی۔ واشنگٹن میں ورلڈ بینک کی نائب صدارت قبول کرنے کے اگلے دن اس نے کنشاسا جانے سے پہلی بار واشنگٹن میں اہم ترین نیوز چینلز کے نمائندوں کے ساتھ پریس کانفرنس کی۔ وہ پیٹر سیباکا کی موت کے بعد اس کی پہلی رسمی بات چیت تھی جس میں اس نے کانگو میں ورلڈ بینک کے اس پروجیکٹ کے حوالے سے ماضی میں ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے ورلڈ بینک پر کی جانے والی تنقید کو کھلے دل سے تسلیم کیا تھا۔ اس نے بینک کا دفاع نہیں کیا تھا۔ سالار سکندر کی پریس کانفرنس ورلڈ بینک کی انتظامیہ کے لیے کھسیاہٹ کا باعث ہونے کے باوجود صرف اس لیے حوصلہ افزا تھی کیونکہ اس میں سالار سکندر نے افریقہ کے بدترین معاشی اور معاشرتی حالات میں ورلڈ بینک سے ہونے والی غلطیوں کے باوجود اس کی وہاں ضرورت اور کردار کی اہمیت پر زور دیا تھا، خاص طور پر دنیا کے بدلتے ہوئے حالات میں۔ اس کی اس پہلی پریس کانفرنس کی اہم باتیں افریقہ کے بڑے بڑے اخبارات نے اگلے دن ہیڈ لائنز کے طور پر لگائی تھی۔ کانگو کے عوام کے لیے سالار سکندر کا چہرہ استحصالی سامراج کا چہرہ نہیں تھا، ان کے لیے وہ پیٹر سیباکا کے ایک قریبی اور واحد قابل اعتماد ساتھی کا چہرہ تھا۔ وہ کانگو میں آنے کے بعد پیٹر سیباکا کی میت واپس آنے سے پہلے کانگو کے طول و عرض میں ہر اس قبائلی لیڈر سے ملا تھا جو پیٹر سیباکا کا ساتھی تھا اور جو قبائلیوں میں تھوڑا بہت اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ پیٹر سیباکا کے خاندان نے اس کی موت کے بعد کسی بھی غیر ملکی ادارے یا حکومت کے نمائندوں سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن سالار سکندر کی ملاقات کی درخواست کو انہوں نے رد نہیں کیا تھا۔ سالار سکندر نے ورلڈ بینک کی انتظامیہ کے ذریعے امریکی حکومت کو یہ بات باور کرائی تھی کہ ایباکا کی لاش کی باعزت واپسی کانگو اور افریقی عوام کے دلوں میں اس غصے کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہوگی جو اس کے مردہ جسم کو امریکہ زبردستی وہیں رکھ کر بڑھا رہا تھا۔ امریکی حکومت اس کے کانگو واپسی کے 2 ہفتے بعد ایباکا کی میت واپس بھیجنے پر تیار ہو گئی تھی۔ کانگو کی حکومت نے غیر ملکی حکومتوں کے ان نمائندوں سے جو تدفین میں شریک ہونا چاہتے تھے معذرت کر لی تھی کہ وہ ایباکا کی تدفین میں شریک ہونے والے لاکھوں افراد کے متوقع ہجوم میں نہ تو انہیں تحفظ فراہم کر سکتے ہیں نہ ان کی حفاظت کی ضمانت۔ ورلڈ بینک کی انتظامیہ اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے سالار سکندر کو بھی ایباکا کی آخری رسومات میں شریک ہونے سے روکا تھا جس کے لیے اسے ایباکا کی فیملی نے مدعو کیا تھا، اور سالار نے اس دعوت نامے کو قبول کر لیا تھا۔ امامہ بھی اس کے اس فیصلے سے ناخوش اور خوف زدہ تھی اور اس نے اسے سمجھانے اور روکنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ وہ اس وقت تک یہ کوشش کرتی رہی تھی جب تک ایباکا کی لاش کنشاسا پہنچ گئی اور اسی شام اس کی تدفین کے انتظامات ہو رہے تھے۔ سالار سکندر اس کی اس منت سماجت کے دوران ایئرپورٹ جانے سے پہلے 2 نفل پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا اور وہ بے بسی سے بچوں کو لیے بیٹھ گئی تھی۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم بچوں کو لے کر فوری طور پر پاکستان چلی جانا، اس انتظار میں مت بیٹھی رہنا کہ میری ڈیڈ باڈی مل جائے۔ اس نے نفل پڑھنے کے بعد پہلا جملہ اس سے یہی کہا تھا۔ وہ اس وقت اپنے بیڈ روم میں تھا۔ بچے سویٹ کے دوسرے کمرے میں تھے اور امامہ ان کے پاس سے اٹھ کر اسے سمجھانے آئی تھی اور اس کی نماز ختم ہونے کے انتظار میں بیٹھی تھی، اور اس نے جائے نماز طے کرتے ہوئے بڑے اطمینان کے ساتھ یہ کہا تھا۔ امامہ کے دل پر چوٹ پڑی۔ تم بہت بے رحم ہو، اس نے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے سالار سے کہا۔ تم سے کم۔ سالار نے ہنستے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ پھر وہ دوسرے کمرے میں اپنے بچوں سے ملنے آیا تھا۔ جبریل باپ کے ساتھ ہی دروازے تک چلا آیا۔ دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے امامہ کو خدا حافظ کہا تو اس نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تم واپس آؤ گے نا؟ وہ زبردستی آنکھوں سے منت بھرے انداز میں اس سے کہہ رہی تھی، یوں جیسے وہ اس کی بات نہیں ٹالے گا یا شاید روک ہی جائے۔ اس نے امامہ سے نظریں ملائے بغیر اپنے بازو سے اس کا ہاتھ اٹھا کر اسے نرمی سے چوما اور کہا انشاءاللہ، پھر جھک کر اپنی ٹانگ سے چپکے جبریل کو اٹھاتے ہوئے اس کا منہ چوما اور کہا اپنی ممی اور بہن بھائی کا خیال رکھنا۔ I always do بابا، جبریل نے اسے یقین دلایا۔
بابا میں ہمیشہ رکھتا ہی ہوں۔ سالار نے ایک بار پھر اس کا منہ چوما اور اسے کہا آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ سالار نے اسے گود سے اتار دیا اور سب کو خدا حافظ کہا۔ دروازے میں برستی آنکھوں کے ساتھ کھڑی امامہ کو دیکھے بغیر لاکھوں لوگوں کے ہجوم کے ساتھ سالار سکندر نے ایئرپورٹ پر ایباکا کی میت کو وصول کیا تھا۔ ان لاکھوں لوگوں کے ہجوم میں سالار سکندر کے علاوہ ایک بھی سفید فارم نہیں تھا، یہاں تک کہ اس دن کانگو میں اس ایونٹ کو کور کرنے والے نیوز چینلز کا سارا عملہ بھی مقامی تھا۔ کوئی ہتھیاروں سے مسلح اس قبائلی ہجوم میں جانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، جن کو جان لینے اور جان دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا تھا، جو وحشی اور اجڑ تھے اور اپنی بقا کے لیے ہر اس چیز کو خس و خاشاک بنا دینے پر تیار جو ان کے راستے میں دیوار بنتی۔ اور لاکھوں سیاہ فام لوگوں کے ہجوم میں ایک صاف رنگت والا سفید فام تھا، جو نسلی طور پر سفید فام نہ ہونے کے باوجود اپنی صاف رنگت اور ان لوگوں کی سیاہ ترین رنگت کے مقابلے میں سفید فام لگ رہا تھا۔ وہ وہاں نہتا تھا۔ کانگو کی حکومت نے اسے کچھ سیکیورٹی دی تھی، مگر اس سیکیورٹی کو ان قبائلیوں نے رد کر دیا تھا جو اس سارے ایونٹ کے انتظامات سنبھالے ہوئے تھے، اور سالار سکندر تنے تنہا اسی دلیری سے اپنے ساتھ ایک بھی گارڈ لیے بغیر اندر چلا گیا تھا۔ دنیا میں کروڑوں ٹی وی سکرینز پر لائیو نشر ہونے والا وہ ایونٹ لاکھوں کے اس ہجوم میں صرف ایک شخص کو فوکس کیے ہوئے تھا، اور بار بار تیکھے نکوش والا وہ دراز قامت شخص ایباکا کی آخری رسومات کے موقع پر سٹیج پر اس کے خاندان کے ساتھ اس مجمع کے سامنے بیٹھا تھا، جس میں سے کوئی بھی اس پر گولی چلاتا تو یہ بھی پہچانا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ کہاں تھا اور کون تھا، اور اگر وہ مجمع اس پر چڑھ دوڑتا تو اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا جو اس مجمع کے ہاتھوں اس کی بوٹیوں کے بھی ٹکڑے ہونے سے روک سکتا۔ اور یہ احساس سالار سکندر کو اس سٹیج پر ان لاکھوں لوگوں کے سامنے بیٹھے ہو رہا تھا جو ایباکا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کی جانے والی قبائلی سرداروں کی جوشیلی تقریروں میں اس سامراج کی تباہی کے لیے نعرے بلند کر رہے تھے، جن کا ساتھی بن کر وہ وہاں بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل پر لاکھوں لوگوں کی ہیبت طاری ہو رہی تھی اور اس کی زبان پر قرآنی آیات کا ورد تھا۔ یہ احساس ہونے کے باوجود کہ اللہ اس سے خفا تھا، وہ اللہ ہی کو پکار رہا تھا۔ امریکہ میں CIA ہیڈ کوارٹر اور ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر میں اسکرین پر نظر آنے والا وہ شخص ان سب کو اپنی ہیبت میں لے رہا تھا جن کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا تھا۔ دلیری ہو تو ایسی ہو، جرت ہو تو یہ۔ وہ گونگ تھے، دم بخود تھے اور مروب۔ وہ شخص اب پیٹرس ایباکا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنی نشست سے اپنا نام پکارے جانے پر اٹھ رہا تھا۔ لاکھوں کا مجمع اس کے لیے جواباً تالیاں بجا کر داد و تحسین دے رہا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، تیکھے نکوش اور سنجیدہ چہرہ، سیاہ ٹو پیس میں وہ وجاہت اور وقار کی ایک خوبصورت مثال تھا جو اس وقت پوری دنیا کے کیمروں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس اسٹیج کے بالکل اوپر کافی بلندی پر ایک بلیک ہاک ہیلی کاپٹر میں CIA کے کچھ کمانڈوز اس مجمع کو ٹی وی سکوپس سے مانیٹر کر رہے تھے۔ چند اور بلیک باکس آس پاس کی عمارتوں کو وہ سالار سکندر کی حفاظت اور زندگی کے لیے اس وقت اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ سالار سکندر روسٹرم کے پیچھے پہنچ گیا تھا، مجمع کو سانپ سونگ گیا تھا۔ وہ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد قرآنی آیات کی تلاوت کر رہا تھا۔ سالار سکندر نے زندگی میں بہت ساری تقریریں کی تھیں، لیکن ان میں سے کوئی تقریر بھی لاکھوں کے ایک ایسے مجمع کے سامنے نہیں تھی جس سے وہ انسانی ہمدردی کے علاوہ اور کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا۔ وہ مقامی زبان لنگالا میں ان سے بات کر رہا تھا، اور جو کچھ وہ کہہ رہا تھا وہ ترجمہ ہو کر ٹی وی کی اسکرین پر نظر آ رہا تھا۔ پوری دنیا میں کی جانے والی ٹی وی کوریج میں سواحلی اور لنگالا میں کی جانے والی وہاں کے مقامی لیڈرز کی ہر تقریر کو انگلش اور دوسری بین الاقوامی زبانوں میں ترجمہ کر کے پیش کیا جا رہا تھا۔ نہ امامہ کو اندازہ تھا، نہ ہی سالار سکندر کو، کہ وہ آج افریقہ کے اس سیاہ فام مجمع کے سامنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے کو دہرائے گا۔ وہ الفاظ جن کی باز گشت سے وہ ہمیشہ چھپتا رہا تھا، وہ اس کے لاشعور سے تصور کا سفر طے کر کے زبان پر آ کر نہیں رکے تھے۔ وہ لاکھوں کے اس مجمع کے سامنے ادا ہو کر کروڑوں لوگوں تک پہنچے تھے۔ اس نے بسم اللہ سے اپنی تقریر کا آغاز کیا تھا، ہمیشہ کی طرح۔ اس نے مجمع کو قرآنی آیات سنائی تھی کہ عزت اور ذلت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے بعد اس نے سر اٹھا کر مجمع کو دیکھا تھا، اور پھر جیسے اس کا ذہن خالی ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ بھول گیا تھا کہ اسے وہاں کیا کہنا تھا۔ اس نے سر جھکا کر دوبارہ روسٹرم پر رکھے اس کاغذ پر نظر دوڑائی تھی جس پر اس نے اس تقریر کے نکات لکھے تھے۔ وہ ساری عمر صرف نکات نوٹ کر کے ہی تقریریں کرتا رہا تھا، اپنی یادداشت اور اپنے علم پر ایسا ہی اندھا یقین رکھتا تھا، اور اب وہ
وہ خالی ذہن کے ساتھ ہونکوں کی طرح اس مجمع کو دیکھ رہا تھا جو اس کے اگلے الفاظ کے منتظر تھے۔ اس کے پچھلے الفاظ ان کے سر سے گزرے تھے۔ افریقہ کے وہ قبائل جو اس وقت وہاں اکٹھے تھے وہ آج بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، نہ ہی اللہ کے وجود کو پہچانتے اور مانتے تھے۔ وہ بہت سی دوسری چیزوں کو اعلیٰ اور برتر مانتے تھے۔ ان کے لیے وہ رب جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے بھی اتنا ہی ناآشنا تھا جتنا وہ رب جو عزت اور ذلت عطا کرنے پر قادر تھا۔ سالار سکندر کو اب ایسا اور کیا کہنا تھا جو سمجھ میں آتا اور بہت آسانی سے آتا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اسے آخری خطبہ یاد آیا تھا۔ میں ایک ایسی آرگنائزیشن کا حصہ ہوں جس نے ماضی میں اس خطے اور آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں۔ آپ لوگوں کو کمتر سمجھا گیا، آپ لوگوں کے حقوق چھینے گئے، آپ لوگوں کے وسائل اور اثاثوں پر ناجائز قبضہ کیا گیا۔ میں اس سب کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں ایک ایسے مذہب کو ماننے والا ہوں جس کے پیغمبر امانتوں میں خیانت سے منع کرتے تھے۔ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرنے کی تلقین کرتے تھے جو اپنے لیے، جنہوں نے بتایا کہ کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر برتری حاصل نہیں ہے۔ وہ انسانی مساوات کی بات کرتے تھے، ذات پات، رنگ و نسل، چھوت چھات کو نہیں مانتے تھے۔ سالار سکندر حافظ تھا، مبلغ نہیں تھا، مقرر تھا، مفسر نہیں تھا۔ زندگی میں اس نے کبھی اپنے پروفیشن میں مذہب کو لانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ آج بھی اس نیت سے وہاں نہیں آیا تھا، پر اس وقت جو بھی اس کی زبان سے نکل رہا تھا وہ دل کی آواز تھی اور دلوں تک جا رہی تھی۔ افریقہ میں غیر انسانی حالات میں رہنے والا سیاہ فام مجمع اس کی باتیں سن رہا تھا، اور اب پہلی بار ساکت و صامت خاموشی کے ساتھ سن رہا تھا، اور اس خاموشی کو ایک بے اختیار داد و تحسین نے توڑا تھا۔ یہ داد سالار سکندر کے جملے پر نہیں ملی تھی، یہ داد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزماں کے آخری خطبے کے ایک بنیادی فلسفے کو ملی تھی۔ وہ اللہ کا پیغام تھا جو آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے 1400 سال پہلے آیا تھا، اور آج 1400 سال بعد بھی وہ پیغام دلوں کو تسخیر کر رہا تھا، ان پر مرہم بھی رکھ رہا تھا، اس لیے کہ وہ پیغام انسانیت کے لیے تھا، قیامت تک کے لیے تھا۔ ہیڈ کوارٹرز میں بیٹھے لوگ اب بھی گنگ تھے۔ لاکھوں کا وہ مجمع اس آدمی کو اپنے روب میں نہیں لے پایا تھا، لیکن اس آدمی کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ اس لاکھوں کے مجمع کو جیسے اس کی مٹھی میں لے آئے تھے۔ سالار سکندر نے وہ اسم اعظم پڑھتے ہوئے افریقہ کی نبض پر ہاتھ رکھا تھا جو 1400 سال پہلے بھیج دیا گیا تھا۔ امامہ بھی دم بخود تھی۔ وہ شخص کس جگہ کھڑا کیا دہرا رہا تھا، اور اگر اسے اس آخری خطبے کا یہ حصہ یاد تھا تو یہ کیسے ممکن تھا باقی حصہ یاد نہ ہوتا؟ اور یاد تھا تو اس لیے کہ وہ کہیں گڑ گیا تھا۔ یہ لوگ بابا کے لیے تالیاں کیوں بجا رہے ہیں؟ وہ جبریل کے سوال پر جیسے چونک پڑی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ امامہ صرف اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ تالیوں کی گونج اب تھم رہی تھی، وہ بہت دیر تک بجتی رہی تھی، اتنی دیر تک کہ سالار سکندر کو یاد آ گیا تھا کہ اسے آج وہاں کیا کہنا تھا، لیکن اب اپنے بھولے ہوئے الفاظ یاد آنے پر اسے خوشی نہیں ہوئی تھی، تاثیر اس میں تھی جو بھول کر یاد آیا تھا۔ میں افریقہ میں اپنے مذہب کے انہی اصولوں اور اسی سوچ کے ساتھ کام کرنے آیا ہوں اور کام کروں گا، اور میں آج آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے یہ احساس ہوا کہ میں ان اصولوں پر آپ لوگوں کی فلاح کے لیے کام نہیں کر سکتا تو یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن میں ان طاقتوں کے ہاتھ مضبوط نہیں کروں گا جن کے خلاف پیٹرس اباکا نے جنگ کی اور جن سے لڑتے ہوئے اس نے جان دی، سالار سکندر کہہ رہا تھا۔ لیکن اباکا نے تو اپنی جان اس لیے قربان نہیں کی کہ وہ اپنے لوگوں کو بدترین حالات میں جیتا دیکھے، اور اپنے لوگوں کے لیے خواب دیکھتا تھا، ایک اچھی زندگی کے خواب۔ سالار سکندر اب انہیں اباکا کی آخری ای میل سنا رہا تھا۔ مجمع سالار سکندر کے ہر جملے پر داڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ وہ اباکا کی آخری ای میل نہیں، جیسے آخری وصیت تھی جو صرف سالار سکندر کے لیے تھی، اور اباکا کا خواب کانگو کے لیے دیکھتا تھا۔ وہ بھوک، جنگ اور بیماری کا خواب نہیں تھا، وہ امن اور انسانیت پر یقین رکھتا تھا، اور زندگی کے آخری لمحے تک وہ امن ہی کو پسند کرتا رہا۔ یہ امن وہ اپنے لیے نہیں، آپ لوگوں کے لیے چاہتا تھا، اپنے لوگوں کے لیے۔ اباکا کو اس سے بڑا خراج تحسین آپ تب تک پیش نہیں کر سکیں گے جب تک اس کانگو کو ایک جدید ترقی یافتہ قوم اور ملک نہ بنا دیں، اور کانگو یہ کر سکتا ہے، پگمیز یہ کر سکتے ہیں، اور میں اور میرا ادارہ پیٹرس اباکا کا یہ خواب پورا کرنے میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم جانے والے کل کو نہیں بدل سکتے، آنے والا کل ہمارے ہاتھ میں ہے۔ میری خواہش ہے کہ 21ویں صدی کا کانگو اباکا جیسے اور بہت سے لیڈرز پیدا کرے
جو ترقی، امن اور کانگو کے بہتر مستقبل کا تصور لے کر آگے چلیں اور ترقی یافتہ قوموں کی صف میں شامل ہو جائیں۔ یہ میرا پیغام نہیں ہے، یہ ایباکا کا پیغام ہے، جو کسی مذہب پر کاربند نہیں تھا لیکن اللہ کے وجود کو مانتا تھا۔ اور یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ کے بندوں کے لیے ہے، کسی غاصب کے لیے نہیں ہے، سامراج کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے ہے، کانگو کے لوگوں کے لیے ہے۔ لاکھوں کا وہ مجمع جو چند لمحے پہلے تک ایک ناقابل تسخیر پہاڑ لگ رہا تھا، اب تسخیر ہو چکا تھا۔ وہ سالار سکندر کے الفاظ پر رو رہا تھا، اس کے الفاظ پر تالیاں بجا رہا تھا، اس کے الفاظ پر نعرے لگا رہا تھا۔ سالار سکندر اپنی تقریر ختم کر کے روسٹرم سے ہٹ چکا تھا۔ اس کے روسٹرم سے واپس اپنی نشست کی طرف جاتے ہوئے لاکھوں کا وہ مجمع سالار سکندر کا نام پکار رہا تھا۔ افریقہ سالار سکندر کا نام پکار رہا تھا۔ وہ روسٹرم پر آیا بھی آوازوں کی گونج میں تھا، وہاں سے واپس بھی آوازوں کی گونج میں ہی ہوا تھا، لیکن اب ماحول تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ 10 منٹ کی تقریر کے لیے گیا تھا اور آدھے گھنٹے کے بعد وہاں سے ہٹ سکا تھا، اور وہ اس کی زندگی کا طویل ترین آدھا گھنٹہ تھا۔ صرف اس کی ہی نہیں، امامہ کی زندگی کا بھی۔ آنسو صرف اس مجمع کی آنکھوں سے ہی روا نہیں ہوئے تھے، امامہ کی آنکھوں سے بھی برسنے لگے تھے۔ وہ مجمع سالار سکندر کو اپنا نجات دہندے کے طور پر دیکھتے ہوئے رو رہا تھا، اور امامہ ہاشم اس نجات دہندہ کی جان ایک بار پھر بچ جانے پر۔ آپ کیوں رو رہی ہیں مما؟ جبریل نے کچھ پریشان ہو کر ماں کو دیکھا تھا، جو پچھلے کئی گھنٹوں سے کچھ بھی بولے بغیر گم سم ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی، اس کے کسی سوال کا جواب دیے بغیر، اور اب ایک دم رونے لگی تھی۔ امامہ نے کچھ بھی کہے بغیر اسے لپٹا لیا۔ انسان روتا کیوں ہے؟ یہ آسان سوال کبھی کبھار الجبرا کا سوال بن جاتا ہے۔ وہ 10 منٹ سالار کو جیسے شرمساری کے سمندر میں ایک بار پھر غرق کر گئے تھے۔ وہ آج جس آخری خطبے کے الفاظ یاد آ جانے اور دہرا دینے پر اپنی عزت بچانے میں کامیاب ہوا تھا، وہ آخری خطبہ اس کے اپنے ضابطۂ حیات کی عکاسی کیوں نہیں کر پایا تھا؟ اس پر عمل اس کی زندگی کی ترجیحات میں کیوں شامل نہیں تھا؟ یاد دہانی تھی جو اسے بار بار کرائی جا رہی تھی، تنبیہ تھی جو اسے بار بار دی جا رہی تھی، جو ارادہ نیت تھا اسے مشن بنا دینے کے لیے یہ ضروری تھا۔ سالار سکندر ان 10 منٹوں کے بعد اسٹیج پر گمسم بیٹھا رہا تھا۔ اس کی زبان پر اب بھی آیات تھیں، شکر کے الفاظ تھے۔ اس رب نے آج بھی ہمیشہ کی طرح اس کی عزت رکھی تھی۔ اس ذات نے اس حافظ قرآن کو دنیا کے سامنے رسوا نہیں کیا تھا، اور اس احساس نے صرف تشکر ہی نہیں، شرمساری بھی بڑھائی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے اندر خودکشی کرنے کی خواہش آج بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح 17 سال پہلے تھی۔ سالار سکندر نے لیپ ٹاپ پر آخری ای میل کا جواب دیتے ہوئے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے امامہ کی آخری پھٹکار سنی۔ بچے سو چکے تھے اور وہ ہوٹل کی وارڈروب کھولے پتہ نہیں کتنی بار اپنے اور اس کے کپڑوں کو تہہ کر کر کے رکھ رہی تھی، کبھی وارڈروب کے ایک خانے میں، پھر دوسرے خانے میں، پھر سے پہلے خانے میں، اور سالار یہ سب کچھ نوٹس کرنے کے باوجود لیپ ٹاپ پر ای میلز چیک کرنے اور اپنے اگلے دن کے شیڈیول کو حتمی شکل دینے میں مصروف رہا تھا۔ اور اب جب وہ اپنا کام نپٹا چکا تھا تو وہ امامہ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ پریشان تھی، اسے اندازہ تھا جو کچھ آج ہوا تھا اس کے بعد وہ اس کے ذہنی تناؤ کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، سالار نے لیپ ٹاپ بند کر کے اپنے بیڈ کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ وہ 2 گھنٹے پہلے ہوٹل واپس آیا تھا اور 2 گھنٹے سے اپنا کام لیے بیٹھا تھا، اور اب جب کام ختم ہو گیا تھا تو وہ امامہ کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو اس کی خاموشی اور بے اعتنائی کے مظاہرے پر اب تقریباً روحان سی ہو چکی تھی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تمہاری کیوں ضرورت ہے، اور میں کیوں فکر مند رہتی ہوں تمہارے بارے میں۔ وہ اس کے اعتراف پر برہم ہوئی تھی اور بے حد خفگی سے ہاتھ میں پکڑی اس کی شرٹ تیسری بار تہہ کر کے رکھنے کی بجائے اسی طرح وارڈروب کے خانے میں ٹھونس کر اسے بند کرتے ہوئے سالار کے بیڈ سائڈ کی طرف آئی تھی۔ کیونکہ بچے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تم کوئی سپر مین نہیں ہو کہ وہ تمہارے کمالات دیکھ کر تالیاں بجائیں گے، لطف اندوز ہوں گے۔ تمہیں کچھ ہوگا تو… وہ بات کرتے کرتے پھر روحان سی ہو گئی، بات مکمل نہیں کر سکی۔ وہ گہری خاموشی کے ساتھ اس کی بات سنتا رہا، سر جھکا کر۔ پھر اس کے خاموش ہو جانے پر اس نے سر اٹھا کر امامہ کو دیکھا۔ وہ اس کے بالمقابل کھڑی تھی اور وہ بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے میں لگی ہوئی لائٹس کی زرد روشنی میں اس کی سرخ آنکھیں اور سرخ ناک اس کے روتے رہنے کو جیسے اور نمایاں کر رہی تھی۔ وہ انہیں آنکھوں سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ وہ چہرہ اور آنکھیں تھی جو اسے کھوجنے کی صلاحیت رکھتی تھیں، بے بس کرنے کی اضافی خصوصیت کے ساتھ۔ تم ٹھیک کہتی ہو، جواب پہلے سے مدھم آواز میں آیا تھا، اور وہی آیا تھا۔ وہ اور برہم ہوئی۔ میں مذاق نہیں کر رہی۔
اسے لگا تھا جیسے وہ اسے ہمیشہ کی طرح زج کر رہا تھا۔ اگر تم نے ایک بار پھر یہ جملہ دہرایا تو میں اس کمرے سے چلی جاؤں گی۔ تمہیں میری ہر بات احمقانہ لگ رہی ہے۔ یو آر رائٹ۔ وہ اس بار زج ہو کر جھلاتے ہوئے ہنس پڑی تھی، پھر اس کے پاس بستر پر بیٹھ گئی۔ آخری خطبہ سنا رہے تھے، آج تو سارا سناتے۔ ادھوری بات کیوں کی؟ وہ اب اس پر طنز کر رہی تھی۔ ہمت نہیں پڑی۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، تم جو بھی کہتی رہی ہو ٹھیک کہتی رہی ہو، پہلے بھی آج بھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس کے سامنے ایسا اعتراف کر رہا تھا۔ امامہ اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ غصہ پہلے بھی نہیں تھا، پر جو گلہ تھا وہ بھی یکدم غائب ہو گیا تھا۔ پیٹر سباکا اپنی زندگی کے آخری لمحے تک امن کے لیے لڑا۔ وہ نیو یارک کی ایک سڑک پر اپنی جان بچانے کے لیے لڑتا رہا، انہی طاقتوں کے ہرکاروں کے ساتھ جن کے ساتھ تم کھڑے ہو اور جن کے ساتھ تم مل کر افریقہ کی تقدیر بدلنا چاہتے ہو۔ اس نے سالار سکندر کو وہ آئینہ دکھایا تھا جو اسے صرف امامہ ہاشم ہی دکھا سکتی تھی۔ تم سمجھتے ہو وہ تمہیں یہ سب کرنے دیں گے؟ تم سمجھتی ہو میں یہ سب کرنا چاہتا ہوں؟ اس نے جواباً اس سے پوچھا تھا، اسی انداز میں۔ وہ بول نہیں سکی۔ سوال عجیب تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے۔ پھر امامہ نے پوچھا، پھر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں اپنے لیے ایک باعزت راستہ چاہتا ہوں، اپنے لیے، تمہارے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ جس جنجال میں اپنے آپ کو اور تم لوگوں کو پھنسا چکا ہوں، اس سے نکلنا چاہتا ہوں، لیکن میں ایک کنویں سے نکلنے کی کوشش میں کسی دوسرے کنویں میں کودنا نہیں چاہتا جو اس سے زیادہ گہرا اور تاریک ہو۔ وہ اس کا چہرہ حیرانی سے دیکھتی رہی۔ جس ایشو پر وہ بحث کرنا چاہتی تھی وہ اس پر پہلے ہی گھٹنے ٹیک چکا تھا، لیکن جو کچھ وہ کہہ رہا تھا وہ امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، اور وہ سمجھنا چاہتی تھی۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو سالار؟ وہ ایک بار پھر پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ میں پہلا اسلامی مالیاتی نظام بنانا چاہتا ہوں جو سود سے پاک ہو، لیکن جو پوری دنیا کے لیے ہو، باضابطہ، قابل عمل، اور جو اس کی جگہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جواب اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ حیرانی سے سالار سکندر کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی، بول ہی نہیں سکی۔ وہ ہمیشہ عجیب باتیں کرتا تھا، وہ اب اس کی عادی ہو چکی تھی، لیکن جو وہ اب کہہ رہا تھا وہ عجیب ترین تھا۔ وہ اس کی بہت ساری باتوں پر دم بخود ہوتی تھی، ہکا بکا بھی، لیکن آج اپنی خاموشی کو وہ کس کیفیت کا نام دیتی، امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا۔ تمہیں لگتا ہے میں نہیں کر پاؤں گا؟ بہت دیر تک ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہنے کے بعد اس خاموشی کو سالار نے توڑا تھا۔ اس نے جیسے امامہ کی کیفیت کو ہی الفاظ میں نہیں ڈھالا تھا، بلکہ اس نے اپنے ہر خدشے کو بھی جیسے سوال میں بدل کر امامہ کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہ سوال لاشعور سے آیا تھا، یقین سے نہیں، اندیشے سے ابھرا تھا، جواب نہیں، تسلی مانگ رہا تھا۔ یہ کام دنیا میں اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف تم کر سکتے ہو سالار سکندر۔ اس بار گنگ ہونے کی باری سالار کی تھی۔ یہ جواب نہیں تھا، وہ اعتماد تھا جس کی اسے ضرورت تھی۔ اس کا خون بڑھا تھا اور سیروں کے حساب سے بڑھا تھا۔ اس نے امامہ کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں۔ اس کے جواب نے اسے تسلی اور دلاسے کی وہ تھپکی دی تھی جو اس کا بوجھ ہٹا گیا تھا۔ تھینک یو۔ امامہ کی طرف دیکھے بغیر سر جھکائے سالار نے اپنا تشکر اس تک پہنچایا تھا۔ وہ غیر متوقع جواب تھا، شکریہ کی ضرورت سمجھ میں نہیں آئی تھی امامہ کو، لیکن وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی، یوں جیسے منتظر تھی کہ وہ کچھ اور کہے گا۔ تمہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، بالآخر سالار نے کہا تھا۔ وہ ہنس پڑی، یوں جیسے اس نے کوئی عجیب بات کہی تھی۔ تم مشکلات کی بات مجھ سے کر رہے ہو سالار؟ سالار نے اسے دیکھا، انداز استہزائیہ تھا پر سوال نہیں تھا وہ۔ زندگی میں بڑے برے دن گزارے ہیں میں نے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، لیکن وہ برے دن میری وجہ سے نہیں آئے تھے، اب شاید میری وجہ سے بھی آئیں۔ سب سے مشکل چیز یہی ہے میرے لیے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس کے اثرات تم تک اور بچوں تک آئیں گے۔ واحد کمزور کرنے والی شے یہی ہے مجھے۔ اپنے آپ پر آنے والی مصیبتیں تو برداشت کر لیتا ہے انسان، لیکن بیوی بچوں کو پہنچنے والی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ سالار کو یہ بات کرتے ہوئے وہ لمحات یاد آئے جو اس نے واشنگٹن میں امامہ اور بچوں کی زندگی اور سلامتی کے لیے امید اور نا امیدی کے عالم میں گزارے تھے۔ تم یہ مت سوچو، جو کرنا چاہتے ہو وہ کرو، باقی دیکھا جائے گا۔ زندگی اس سے بدتر تو بہرحال نہیں ہوگی جیسی میں گزار آئی ہوں، باقی سب تو سہا جا سکتا ہے۔ امامہ کو اس وقت یہ بات کرتے ہوئے اندازہ نہیں تھا کہ جن مشکلات سے سالار خوف زدہ تھا یہ وہ مشکلات نہیں تھی جن کا وہ سوچ رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی وہ صرف مالی مسائل کے حوالے سے اسے متنبہ کر رہا تھا،
میں سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئی تھی۔ وہ وقت گزر گیا۔ پھر ایک وقت آیا جب اپنی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتی تھی، دوسروں کے سر پر محتاجی کی زندگی گزارنی پڑی۔ وہ وقت بھی گزر گیا۔ پھر تمہارے ساتھ گزرے پچھلے 7 سال میں دنیا کی ہر نعمت، ہر آسائش ملی، لیکن میں یہ کبھی نہیں بھولی کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہے جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ نہیں ملتے۔ وہ بات کرتے ہوئے رنجیدہ ہوئی تھی۔ تو جب تک بچے اور تم میرے پاس ہو، باقی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے مجھے، کم زیادہ میں سب میں گزارا کر سکتی ہوں۔ اس نے سالار کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ وہ اسے ہولانا نہیں چاہتا تھا، یہ کہہ کر وہ اور بچے بھی کبھی اس سے چھین سکتے تھے جیسے اس سے چھین لیے گئے تھے، اور ہر آزمائش مال سے شروع ہو کر مال پر ختم نہیں ہو جاتی۔ لیکن وہ امامہ سے ابھی کچھ اور کہنا نہیں چاہتا تھا۔ کم از کم آج کا تناؤ بھرا دن اسے دینے کے بعد وہ اسے مزید کسی خدشے اور اندیشے میں مبتلا کر کے اس کو رات بھی سولی پر لٹکتا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ تم یہ سب کیسے کرو گے کسی کے ساتھ مل کر؟ امامہ نے بالآخر ذہن میں ابھرنے والا وہ سوال اس سے پوچھا جو اس کے دماغ میں کل بلا رہا تھا۔ پتہ نہیں، جواب عجیب مسکراہٹ کے ساتھ آیا تھا اور بے چارگی والی ایک کیفیت کے ساتھ بھی، اور وہ ایک بار پھر اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی تھی۔ لیکن اسے یقین تھا سالار سکندر اپنے لائحہ عمل کے بارے میں اتنا لا علم نہیں تھا جتنا اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تھا۔ یہ کہو نا کہ تم مجھے بتانا نہیں چاہتے، بتانے کا فائدہ نہیں، کم از کم اس اسٹیج پر جب ہر نقطہ صرف ایک خیال اور سوچ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، سالار نے کہا، اور بات کرتے ہوئے پہلی بار اس کی نظر امامہ کے ہاتھ میں پہنی اس انگوٹھی پر پڑی تھی جو اس نے اسے شادی کے تحفے پر دی تھی۔ وہ بے حد حیرانگی کے عالم میں اس انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے بھی کچھ بولنا بھی بھول گیا تھا۔ امریکہ سے واپس آنے کے بعد اور ان تمام حالات سے گزرنے کے بعد آج اتنے ہفتوں بعد وہ پہلی بار اس کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی دیکھ رہا تھا، بلکہ اس کے جسم پر کوئی زیور دیکھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ انگوٹھی بھی اس گھر میں موجود لاکر میں پڑے دوسرے زیورات کے ساتھ جل گئی تھی۔ اس آتش زدگی میں، اور اب اس جگمگاتی بیش قیمت انگوٹھی کو اس کی مخروطی انگلی میں سجا دیکھ کر سالار سکندر کو ایک عجیب خوشی ہوئی تھی، ناقابل بیان خوشی۔ اس نے امامہ کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ کہاں سے آئی؟ گفتگو کا موضوع عجیب انداز میں بدلا تھا۔ امامہ ہنسی اور اس نے اس کی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ پھیلا دیا، بڑے جتانے والے انداز میں۔ حمین کی پیدائش کے بعد سالار کے واپس کانگو آنے پر امامہ کو پہلی بار اس انگوٹھی کا خیال آیا تھا، جب اسے بالآخر یہ پتہ چل گیا تھا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں بچا، سب کچھ جل گیا ہے یا لوٹ لیا گیا ہے۔ امریکن ایمبیسی کے ہسپتال میں قیام کے دوران امامہ کو یہ یاد نہیں آیا تھا اس نے آخری بار وہ انگوٹھی کب اتاری تھی، اس نے آخری بار اپنے گلے میں پہنی ہوئی چین کب اتاری تھی، اپنے بندے کب اتارے تھے۔ اس کا خیال تھا یہ کام اس نے ہسپتال چیک اپ کے لیے جانے سے پہلے کیا تھا، لیکن صرف خیال تھا، اسے ٹھیک طرح سے یاد نہیں تھا، اور وہ اس کی وجہ اینستھیزیا کو سمجھتی تھی جو اسے سرجری کے لیے دیا گیا تھا، لیکن جو اس کی یادداشت کو گڑبڑانے کا باعث بن رہا تھا۔ لیکن آج سالار سکندر کے آنے سے 2 گھنٹے پہلے پاکستان کے لیے پیکنگ کرتے ہوئے اس نے اپنا ہینڈ بیگ تبدیل کرنے کے لیے اس میں سے چیزیں نکال کر ایک نئے ہینڈ بیگ میں منتقل کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہ وہ ہینڈ بیگ تھا جو ہسپتال جانے سے لے کر اب تک اس کے زیر استعمال تھا۔ اور اب کچھ دن پہلے بازار سے ایک ہینڈ بیگ خرید کر وہ پرانے ہینڈ بیگ کے اندر موجود چھوٹی بہت ساری جیبوں کو کھنگال رہی تھی، اور انہیں چھوٹی بڑی جیبوں میں سے ایک جیب کے اندر وہ چھوٹا سا پاؤچ نکلا تھا جو اسے ہاتھ میں لیتے ہی چند لمحوں کے لیے امامہ کی سانس ہی رک گئی تھی۔ ایک جھماکے کے ساتھ اسے یاد آیا تھا کہ اس نے اپنے جسم پر موجود زیور سرجری کے لیے تیار ہوتے ہوئے اتار کر اس بیگ میں رکھا تھا، اور پھر یہ بیگ ہیڈی کو دے دیا تھا، اور ان تمام ہفتوں میں اس بیگ کو اس نے کئی بار ضرورتاً کھولا تھا، لیکن کبھی بھی اس نے اسے کھنگالا نہیں تھا۔ شاید کھنگال لیتی اگر اس کی زندگی نارمل حالات سے گزر رہی ہوتی۔ ہاتھ سے پاؤچ کو ٹٹولتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکن خوشی سے بڑھی تھی۔ اس کے اندر زیور تھا اور انگوٹھی تھی، اور اس پورے دن کی ذہنی اذیت کو منٹوں میں غائب کر دینے والی خوشی تھی جو اس لمحے اس پاؤچ کو کھول کر اپنے ہاتھ میں اس انگوٹھی کو لے کر اس نے جو چیز محسوس کی تھی، اور وہ ہیڈی کی ایمانداری بھی تھی جس نے کئی دن اس بیگ کو اپنے پاس رکھنے کے باوجود اسے ایک امانت کی طرح کسی خیانت کے بغیر امامہ کو لوٹایا تھا۔ وہ شکر کا ایک اور لمحہ تھا امامہ کے لیے۔ اس نے بھیگتی آنکھوں کے ساتھ اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں دوبارہ پہنا تھا، پھر سونے کی چین کو
اور پھر ان کانوں کے بندوں کو، اور وہ یہ سرپرائز سالار کو دینے سے پہلے ہی بھول گئی تھی۔ اور اب سالار نے اس کے ایئر رنگز، اس کی چین کو نوٹس نہیں کیا تھا اور وہ اس انگوٹھی پر اٹک گیا تھا۔ تم نے میرے ایئر رنگز اور چین نہیں دیکھی؟ وہ اب اسے وہ دونوں چیزیں بھی ہاتھ سے چھوتے ہوئے دکھا رہی تھی، کسی بچے کی طرح خوشی اور جوش سے اپنا کھویا ہوا کھلونا واپس اور غیر متوقع طور پر مل جانے پر۔ سالار نے مسکراتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھا اور پھر امامہ کے یکدم سب کچھ بھول بھال کر جگمگا اٹھنے والے چہرے پر نظر ڈالی۔ تینوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں آیا تھا، وہ چین ڈاکٹر سبط علی کی دی ہوئی تھی، وہ ایئر رنگز امامہ کو شادی کے تحائف میں اس کے ساس سسر نے دیے تھے، اور وہ انگوٹھی جو اس نے اسے دی تھی وہ سکندر عثمان کی طرف سے جائیداد میں ملنے والی ایک پلاٹ کو بیچ کر خریدی گئی تھی۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز سود اور حرام کے پیسے سے نہیں خریدی گئی تھی، اور وہ سالار کی طرف سے ملنے والا واحد زیور تھا جو اس کی اپنی آمدنی سے نہیں خریدا گیا تھا، اور وہ زیور واپس آ گیا تھا۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ امامہ نے اسے مخاطب کیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اس انگوٹھی کو اسی ہاتھ کے انگوٹھے سے چھوتے ہوئے جیسے چونکا تھا اپنی گہری سوچ سے۔ کچھ حقائق اور ان کا ادراک ایسا شرمسار اور نادم کرنے والا ہوتا ہے کہ انسان چاہتے ہوئے بھی انہیں کسی کے سامنے نہیں دہرا سکتا۔ وہ بھی اس وقت ایک بار پھر اسی لمحے سے گزرا تھا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی کچھ خیال آیا تھا۔ سالار گہرا سانس لے کر بات ٹال گیا تھا۔ اس انگوٹھی کی قیمت کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ امامہ کو یکدم اس کی قیمت پوچھنے کا خیال کیوں آیا تھا؟ یہ انمول ہے کیونکہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سالار نے اس کا ہاتھ چوما اور وہی جواب دیا تھا جو پہلی بار اس انگوٹھی کو پہناتے ہوئے دیا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سرشار ہوئی تھی۔ یہ بہت دفعہ پیش کیا جانے والا خراج تحسین تھا، لیکن ہمیشہ نیا لگتا تھا کیونکہ ہمیشہ اچھا لگتا تھا۔ یہ وہ سالار سکندر نہیں رہا تھا جو امامہ ہاشم کو سمجھ نہیں پاتا تھا اور اسے امامہ کی دل جوئی کرنے نہیں آتی تھی۔ زندگی کے اتنے سال ساتھ گزارنے کے بعد وہ ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقف ہو چکے تھے۔